نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نام کی نسبت سے، اپنے دین کی نسبت سے بیٹھنا نصیب فرمایا۔ ہمارا یہ سیشن نہ صرف یہ کہ بڑے بچوں کے لیے ہوتا ہے بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بڑوں سے مراد پیرنٹس بھی ہیں، اور یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ پیرنٹس، یہ ممکن نہیں ہے کہ پیرنٹس اگر دین کے مقابلے میں کچھ کوتاہی کر رہے ہوں تو بچوں کے اندر وہ کوتاہی نہ آئے نا۔ بچے بڑا کینلی پیرنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جن چیزوں کے اوپر ان کے اپنے بڑوں کا عمل نہیں ہوتا تو ان باتوں کو سمجھتے ہیں چلو اس میں گنجائش ہے کچھ نا، وہ سب کانشیس میں ان کی یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس لیے زندگی ہماری بنی اس لیے ہے، ہمیں بنایا اس لیے گیا ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں۔ کچھ لوگوں کی اس امپروومنٹ کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہر روز پچھلے روز کے مقابلے میں کافی ترقی کر چکے ہوتے ہیں۔ کچھ کی سلو ہوتی ہے، تو ہونی چاہیے، مطلب ٹھیک ہے ہم اگر بہت زیادہ انرجیٹک نہ بھی ہوں اس معاملے میں، لیکن ترقی روزانہ ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، کس طرف ہمیں جانا چاہیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ زندگی ایک دوڑ ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ دنیا بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور قدر کم لوگ آخرت بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی جو سست ہیں، جو کسی بھی دوڑ میں نہیں لگے ہوئے، وہ دونوں طرف اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل یہ کہ ہمیں آخرت کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 دیکھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ بخشش کو شاید ہم سمجھ نہ پائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ بخشش اتنی عظیم نعمت ہے کہ شاید ہم اس کو سمجھ نہ پائیں، اس کو ہم ادراک نہ کر پائیں۔ تو جب ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، ہمارے لیے وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوگی، تو ہمیں اس کا شوق نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کہا اس کی جنت کی طرف دوڑو، کیونکہ بخشش کا نتیجہ جنت ہوگی۔ اور جنت کے بارے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جنت جیسی نعمتیں ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خوبصورت پھل، خوبصورت محل، نہریں، ہوائیں، پرندے، کھانا پینا، وہ سب جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں کتنا اچھا ہوگا۔ تو وہ صرف ایک کانشیسنس کریٹ کرنے کے لیے نا، کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف دوڑنے کو کہا جا رہا ہے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ تم میری طرف آؤ، پھر میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، تمہیں جنت دے دوں گا۔ تو جنت کے بارے میں یہاں پہ کہا جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ، صفات مبارکہ، ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا، ان کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اور جب آدمی دنیا کی دوڑ میں لگا ہوتا ہے، اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہوتی ہے، تو اس کی اتنی استعداد بھی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے کیفیات کو صحیح طور پہ سمجھ سکے، اس کے لطف کو صحیح طور پہ سمجھ سکے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم جنت کا خیال کرو ذہن میں کہ جنت کیا چیز میں نے بنائی ہے تمہارے لیے، اور دوڑو اس طرف نا۔ تو ہماری دوڑ جنت کی طرف ہونی چاہیے، اس کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 21 ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کریم کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ کریم تو بہت ہی زیادہ فضل والے ہیں۔ یہاں پہ کہا گیا کہ حرص کرو۔ دوڑنے کے اندر بھی امپلیسٹ تھا کہ تم سرسری طور پہ چلتے ہوئے نہ جاؤ، دوڑ کے جاؤ، حرص کرو اس چیز کی۔ تو یہ کہا حرص کرو، اور حرص میں یہ کہا کہ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ بھی کرو۔ تو اسی لیے وہ ایک روایت ہے نا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو تاکہ آگے بڑھنے کی شوق پیدا ہو، حرص پیدا ہو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو تاکہ ناشکری نہ پیدا ہو بلکہ شکر گزاری پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سو سے بہتر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے دنیا کے لحاظ سے تو ناشکری پیدا ہوگی، لازمی طور پہ پیدا ہوگی۔ تو یہ آج کل کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، مادیت کا دور ہے نا۔ ہر وقت نگاہ اس پہ رہتی ہے کہ فلاں نے کتنا کما لیا، وہ دیکھو منشا نے کتنا بڑا ہوٹل بنا لیا ہے، بڑے امیر لوگ ہیں یار وہ تو،
وہ فلاں 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 فلاں. ارے ہمارا دل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دنیاوی مال اگر منشا سے کم بھی ہے تو دل میں وہی صلاحیت ہے جو منشا صاحب کے دل میں صلاحیت ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اس صلاحیت کو اتنا بڑھا لیں کہ ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں. یہاں پہ یہی کہا گیا ہے سابقو، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے. تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مال ہمارے پاس کم ہوگا، جیسے صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ جو امیر صحابہ ہیں ذرا صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ذکر کر لیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے میں کوئی قید نہیں لگائی ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. تو سبقت لے جانے کی کوشش کریں دین کے معاملے میں. ٹھیک ہے، ہم سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے معاملے میں. ہم حسرت کرتے ہیں دنیا کے معاملے میں کہ ہائے میرے پاس یہ چیز نہیں ہوئی، اس کو مل گئی یہ چیز نا، مجھ سے فلاں غلط ہو گیا تھا کام، میں نہیں لے پایا اس چیز کو، میں اتنا امیر نہیں ہو پایا. حالانکہ حسرت کرنی چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی کے کتنے سال ضائع کر دیے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا اپنی زندگی کا. اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے رہے. اب میں توبہ کرتا ہوں تاکہ میری برائیاں میری نیکیوں سے اللہ تعالیٰ بدل دیں، اور آئندہ میں اپنے زندگی کے ہر لمحے کا خیال رکھوں گا. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اور اس اجتماع کی برکت سے، جو لوگ اس کو سن رہے ہیں، جو لوگ اس کو سنیں گے، ان کی توجہ کی اور ان کے اخلاص کی برکت سے ہم سب کو یہ نصیب فرما دیں کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے میں خرچ ہو جائے. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم. اچھا جی، اللہ کریم کی طرف دوڑنے کا تو بتا دیا، سبقت لے جانے کا بھی بتا دیا. کس طرح ہوئی ہے نا، طریقہ کیا ہے اس کا؟ تو دوڑنا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں سڑک ہو اس پہ دوڑا جائے، تو سڑک کون سی ہے وہ؟ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں سب سے عمدہ نمونہ موجود ہے، سب سے عمدہ نمونہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نمونہ قابل قبول بھی نہیں ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے. تو اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ یہ جو بات ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے، اس کے پیچھے اس کے علاوہ کہیں نہیں جانا چاہیے. یہ کس شخص کے لیے ہے یہ بات؟ کون اس شخص پہ عمل کرے، کون شخص اس بات کے اوپر عمل کرے گا؟ وہ جو نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، نمبر 2 آخرت کا حساب کتاب اور انعام اور عذاب پر ایمان رکھتا ہے. یہ 2 باتیں ایمان پہ ہو گئیں، اور اس ایمان کی وجہ سے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو. ذکر کرنے کی بہت سی کیفیات ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بہت سی کیفیات ہیں. لسان ذکر بھی ہے کہ جب فارغ ہے تو کلمے کا ذکر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ آدمی اس بات کی احتیاط رکھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں کہ ناراض کر رہا ہوں. یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. تو جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ یہ بات جان لے کہ اس کے لیے راستہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ بہت ضروری ہے، صرف اتباع نہیں، محبت بھی. اس پہ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اور ان کی اتباع. ٹھیک ہے، تو محبت جو ہے اس کا لازمی اثر اتباع ہوتا ہے. اگر اتباع نہ ہو تو اس کا مطلب محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر خالی اتباع ہو اور محبت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے نعوذ باللہ تعلق نہیں. ہم نے کہا جی ہمیں تو جنت چاہیے، راستہ بتا دیا گیا ہے، اور جس نے راستہ بتایا بس ٹھیک ہے وہ اچھے آدمی، مطلب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں الفاظ اس لیے استعمال کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے یہ بات کہ وہ اچھے آدمی ہیں لیکن مجھے راستہ معلوم ہو گیا تو بس میں اس پہ چل رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جذباتی تعلق، محبت کا تعلق قائم رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جذباتی تعلق اور محبت کا تعلق قائم رکھنے کے لیے لازمی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اب محبت کا اتباع کا اثر کیا ہوتا ہے کہ آدمی دائمی دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ اثر. ٹھیک ہے، اس کا جو انیشل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع انسان کو دوزخ کے دائمی عذاب سے بچا لیتی، جو کفار کے لیے ہے نا. مسلمان اگر دوزخ میں جائے گا بھی، اگر ایمان والا جو ہے تو اس کو سزا جب مل جائے گی گناہوں کی تو اس کو نکال دیا جائے گا، دائمی عذاب نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب نہیں ہوگا. اس کا دوسرا اینڈ کیا ہے اس اتباع کے اثر کا دوسرا اینڈ ہے کہ جنت الفردوس میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کم سے کم اتباع کرے اور بہت معمولی درجے کی محبت رکھے لیکن ایمان لے کر آئے تو انشاءاللہ دائمی عذاب تو جنت کا دوزخ کا نہیں ہوگا.
لیکن جو اس بات کا حق ادا کر دے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، حق تو کیا ادا ہوگا، اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو انشاءاللہ 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 وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں جنت الفردوس تک چلا جائے گا، سب سے وہ بڑی جنت کے اوپر چلا جائے گا۔ تو ایسی کامیابی کے لیے، ایسی عظیم کامیابی کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے۔ تو ہم اس کو ایک فگر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا ہے وہ دائمی دوزخ سے نجات پا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو ہماری قبروں تک لے جائیں، آمین۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل فتنے کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس میں ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ تو اس میں کمپلیسنٹ نہ رہیں، اس میں کیجول نہ رہیں، اپنے ایمان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ بڑے بڑے اللہ والے اپنے ایمان کے لیے دعا کرتے تھے، ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ کہتے تھے یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما دیں، یا اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیں، یا اللہ اس ایمان کو قبر تک لے جانے والا فرما دیں۔ یہ بات بڑے بڑے اولیاء کرام کی زبان سے سنی ہے، خود اپنے کانوں سے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے رہا کریں۔ فرائض و واجبات یہ جو آدمی کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کو چھوڑنے کا گناہ گار نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے دوزخ کا عذاب اس کو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بڑا اہتمام رکھیں فرائض و واجبات کا۔ فرائض و واجبات عبادات میں بھی ہیں اور حقوق میں بھی ہیں اور معاملات کے اندر بھی ہیں، تو ان کو فرض عین درجے کا علم حاصل کرنا اور ان کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ آدمی عارضی دوزخ سے بھی انشاءاللہ بچ جائے گا۔ لیکن فرائض و واجبات کا پورا جو اہتمام ہے وہ جب ہوتا ہے جب آدمی سنتوں کے اوپر چلے۔ تو سنت موقدہ تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو سنت موقدہ ہو گئی، ان کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا کیونکہ تاکید فرمائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور گناہ جو ہے وہ دوزخ تک لے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرائض و واجبات کو بھی قائم رکھنے کے لیے اور تاکید کی نافرمانی کے گناہ سے بچنے کے لیے سنت موقدہ کی بھی پابندی کریں۔ پھر اس کے بعد ترقی والی بات ہے کہ دوزخ سے تو بچ گئے، اب سنت مستحبہ ہیں۔ سنت مستحبہ جو ہیں، یعنی مستحب جو ہیں، یعنی جو آپشنل ہیں لیکن پسندیدہ ہیں، ان کو چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن پسندیدہ ان کو کریں تو پھر بڑا اجر ہے، پھر بہت اجر ہے۔ یہ سنتیں ہیں جن میں مقابلہ ہوتا ہے، یہ سنتیں ہیں جو جنت الفردوس تک لے کے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اعلیٰ ترین مقامات تک لے کے جاتی ہیں۔ تو ابھی جو گوہر صاحب نے بھی بتایا کہ ہم نے کچھ سنتیں، کچھ مسنون دعائیں جو روزمرہ کے ہمارے اعمال ہیں ان سے متعلق اب تک کی ہیں، ہمارا تقریباً سال ہونے لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی ان کے اوپر استقامت نصیب فرما دیں۔ تو اب کیونکہ اس کو ریپیٹ کیا ہے ہم نے، تو سب لوگ دیکھ لیں، اپنے اپنے پاس چارٹ بنا لیں کہ اب یہ سنتیں ہم جو ہیں اس پہ عمل شروع کر دیں گے، کیونکہ یہاں بتایا نا کہ اصل میں باقی سب کچھ کرنے کے بعد جو مقابلہ ہے وہ یہاں پر ہے، وہ ان سنتوں پر ہے۔ ٹھیک ہے، فرض نماز سب پڑھ رہے ہیں جنہوں نے دوزخ سے بچنے کی فکر کرنی ہے، اور سنت موقدہ پہ سب عمل کر رہے ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ میں جانے کی سنت طے کیا ہوا کہ نہیں جانا، بہت مشکل ہے، برداشت نہیں ہوگا۔ اب جنت کے منازل، جنت میں آگے سے آگے بڑھنا، اس کے لیے کون کوشش کر رہا ہے، وہ یہاں سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ مستحبات کے اوپر کون کون عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں اس بات کو، جیسے انگلش میں کہتے ہیں اٹ کین ناٹ بی اوور ایمفیسائزڈ، ٹھیک ہے نا، اس بات کو جتنا کہہ لیں وہ کم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مستحبہ جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنا بھی انسان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جب ان کے لیے مطلب جب یہ ضروری ہیں تو پیچھے والی باتیں تو فرائض واجبات ایمان اور سنت موقدہ تو ہیں ہی ہیں ضروری نا، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، آمین۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، پھر خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کی اتباع کر لو، میں تمہیں محبت اپنی دوں گا۔ ٹھیک ہے، رستہ بتا دیا نا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا ایک سوال ہے، یہ کیسے حاصل ہو؟ ہمارے رب ہیں، اتنے بڑے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے وہ نا، اور دین کی چیزیں اتنی زیادہ گہری ہیں کہ ہماری عقل نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں، تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں؟ اس ایک آیت نے بتا دیا
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کیا اس طرح کر لو، آنکھیں بند کر کے کر لو، مسجد کے اندر دایاں قدم پہلے رکھو، لباس اتارتے ہوئے بائیں طرف سے اتارو، پہنتے ہوئے دائیں طرف سے پہنو، یہ والی دعا پڑھ لو، یہ کام کر لو تم، تو تمہیں اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیں گے، اپنا ولی بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں اپنا ولی بنانا۔ بے شک ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں، کوئی عذر نہیں کہ وہ کوتاہیاں ہم کیوں نہیں چھوڑ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت اور طفیل کے صدقے میں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم کو اپنا ولی بنا لیں۔ اللہم آمین۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سوال کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو اس وقت نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ کی وسعتوں کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ان کی رحمت کے آگے ہماری گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اللہ میں اپنا ولی بنا لیں۔ اللہم آمین۔ تو جی اب کیا ہوا خلاصہ کہ اپنے عقائد کی درستگی کو یقینی بنائے۔ میں نے کہا ایمان کا بچانا بڑا ضروری ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر بڑے بڑے خرافات لوگ آئے ہوئے ہیں جو ایمان کو اس طرح غائب کر دیتے ہیں۔ آدمی سوچتے ہیں بات تو ٹھیک کر رہا ہے، بڑی لاجیکل بات ہے، ہمیں وہ بات لاجیکل اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، اس لیے لاجیکل لگتی وہ بات، اور نفس کو بھی پسند ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس دین کا پختہ علم ہو تو پتہ چل جائے کہ یہ لاجک نہیں ہے، یہ ساری خرافات ہیں، نفسانی باتیں ہیں۔ تو عقائد کو درست کریں۔ عقائد کون سے؟ جو صحابہ کرام کے عقائد تھے، اور اس کو کسی مستند عالم سے لے کے پڑھ لیا جائے اور دیکھ لیا جائے۔ بہشتی زیور کے اندر بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیا جائے، وہاں سے شروع میں جو عقائد کا پورشن ہے کہ اس کے مطابق ہمارے عقائد ہونے چاہیے۔ فرائض اور واجبات کا خصوصی اہتمام کریں، اب تک بتائی گئی سنتوں پر مداومت رکھیں۔ یہ مشکل لفظ نہیں ہے، یعنی کہ ان پہ ناغہ نہ ہونے دیں، اس کو مستقل کریں۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں۔ چھوٹے بچوں کو جو آج سبق دیا گیا ہے، ظاہر جھوٹ کے خلاف ہے، جھوٹ سے انسان کی ذلت ہوتی ہے، جھوٹ سے انسان کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، پھر سچی بات بھی اگر کرے نا تو کوئی سنتا نہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کہتے تو جھوٹا آدمی سے کچھ نہیں پتہ چلتا۔ اور حقیقت میں اپنے ارد دیکھ لیں، وہ آدمی جو بہت زیادہ بولتے ہیں ان سے جھوٹ نکل جاتا ہے منہ سے نا، یا کوئی گپ شپ نکل جاتی ہے، اور جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہوتا، کسی بات کا اعتبار نہیں۔ وہ کوئی بات آ کے بتا جائے نا، باہر ٹریفک بلاک ہے، مطلب کہ پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، جا کے دیکھ آؤں، یہ تو سچی بات بتاتا نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں رہتا۔ تو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے کچھ واقعات دیکھنے میں سبق کیا تھا۔ دیکھیں، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا مجھے سجدہ کرو، میری تصویروں کو سجدہ کرو۔ اس وقت تک بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم، انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، ہم آپ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا بنی اسرائیل نے کہ ہم فرعون کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر فرعون نے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، انہوں نے برداشت کیا، لیکن سجدہ کرنے پہ راضی نہیں ہوئے۔ یہ بات آج اس لیے ضروری ہے کہ ہم سچ مچ والا سجدہ تو نہیں، لیکن ہم علامتی سجدہ ہر جگہ کرتے پھر رہے ہیں کہ تھوڑے ڈالر مل جائیں، تھوڑا کچھ اور مل جائے، تو اس کے لیے ہم اپنی اسلامک کانسٹیٹیوشن سے اسلامک کلوزز نکالنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم قادیانی کو فیور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ ہماری مدد کرے گی، کچھ ڈالرز بھیج دے گی ہمارے پاس۔ اللہ کو ناراض کر کے کسی کو بھی راضی کر لیں، کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ابھی ان کے درمیان نبی آیا بھی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے، قرآن نبی کی باتیں چل رہی تھیں۔ ہم تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے پاس تو ساری تعلیمات محفوظ بھی ہیں، مکمل بھی ہیں، موجود بھی ہیں، ہم کیسے ڈر جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم صرف یہ کہ دنیا کی قربانی نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے 2 وقت کی 3 وقت کی روٹی میں سے 1 وقت کی روٹی کم ہو جائے، ہم یہ نہیں چاہتے ہمارے پاس چھوٹی گاڑی آ جائے، ہم یہ نہیں چاہتے ہمارے اے سی بند ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں پیٹرول 300 ہو گیا، اف توبہ قیامت آ جائے گی، کسی سے مانگو، پیسے مانگ لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کی کوئی بھی مشکل برداشت کر لیں گے، لیکن ہم اپنے دین میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ سبق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہم کو۔ پھر ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کسی کی تدبیر چل ہی نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا کے پیدا کیا، فرعون کو نا، کہ میں پیدا کرنے لگا ہوں، خواب اس کو نظر آ گیا تھا تمہاری سلطنت تباہ کر دے گا نا، بتا کے پیدا کیا۔ اس نے پھر پوری کوشش کر دی کہ نہ پیدا ہوں، ٹھیک ہے، اور کہا جتنے لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو خالی چھوڑا جائے، سب کچھ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں پال کے دکھا دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ نمرود کو بتا دیا تھا کہ میں ایسے پیغمبر پیدا کروں تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا، اور پھر اس کے گھر میں پال کے دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ومکروا ومکر اللہ
ٹھیک ہے، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اللہ تعالیٰ کی تدبیر حاوی رہتی ہے، غالب رہتی ہے۔ تو یہ بات کس لیے ہمیں بتائی گئی کہ اگر ہم دین کی خاطر دنیاوی مشکلات برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مت سوچیں کہ ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی اوپر رہے گی۔ اور اگر وقتی طور پہ نقصان آ بھی رہا ہے تو بس سمجھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں، اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ بہت سی حکمت اللہ تعالیٰ کی ہم تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس صبر کے ذریعے ہمارے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جنت اس قدر سستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، جنت کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں صبر کے ذریعے اعلیٰ ترین مقامات جنت کے دے رہے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، برداشت کر لیں۔ اور دوسری طرف اس گناہ گار کو جو ظلم کر رہا ہے اس کے لیے دوزخ کے مقامات اللہ تعالیٰ مقرر فرما رہے ہیں، چل تو اور ظلم کر، تجھے اور ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کون جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا بات ہوئی کہ دین کی خاطر تمام دنیا کی مخالفت برداشت کرنی ہے، تمام دکھ پریشانیاں برداشت کرنے ہیں، اور اس کے اوپر مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا حکم غالب رہتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ہمارے حالات بدل جائیں گے، لیکن اس کے لیے دین کو نہیں چھوڑنا۔ تندرست جسم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑا علم ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اب دیکھیں، تندرست جسم جو ہوتا ہے یہ ذہن کو بھی تیز رکھتا ہے، اور جسمانی قوت دنیا داری کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بادشاہ مقرر کیا تو اس میں لکھا ہے کہ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ یعنی جو سردار تھے نا، ان کا طالوت کو کیوں بنا دیا گیا؟ اس کے پاس تو مالی وسعت بھی نہیں ہے، ہم بڑے بڑے سردار ہیں، ہمیں بنانا چاہیے تھا بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، میں نے کس وجہ سے فوقیت دی اس کو؟ تو نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، اور انہیں علم میں اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور بڑا علم والے ہیں۔ یہاں کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ دو چیزیں مسلمانوں کو حاصل کرنی چاہیے، ایک علم، دین کا علم بھی، اور کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا علم بھی۔ ٹھیک ہے نا، وہ کوئی ایسا علم نہیں جو مسلمانوں کے اوپر منع ہے۔ دین کا علم بھی حاصل کریں کہ کم سے کم فرض عین علم حاصل کریں، اور کائنات کا علم بھی تاکہ ہم اسلامی قوم کو، مسلمان قوم کو اوپر اٹھا سکیں، اور خوب توانا جسم رکھیں اپنا، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہڈی اور گوشت دیا ہے نا اس کو خوب طاقتور کر لیں۔ اگر کسی کا اسٹرکچر چھوٹا ہے وہ بھی اس کو مستعد رکھے، طاقتور رکھے، تھوڑی بہت ایکسرسائز کرتا رہے، ویٹ ٹریننگ کرتا رہے، جسم کا بہت خیال رکھیں، جسم بڑھاپے میں بھی بڑا کام آتا ہے، ورنہ بڑھاپا بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دو باتیں ہیں، علم اور جسم، اس پہ ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اور چوتھی بات کہ شرم و حیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ حیا مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو واقعہ لکھا ہے اس میں جو آیت ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس شرم و حیا کو قرآن شریف میں خاص تذکرہ کیا کہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف میں کسی بات کا تذکرہ ایسی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے اندر خاص پیغام ہوتا ہے۔ تو شرم و حیا ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ نکل گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، یہ نکل گئی ہے، اور جب نکل جاتی تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ نہیں ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے وہ صبح فجر کی اذان دیا کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ تو مجھے ہاسٹل کے اندر خیال آیا کہ دیکھو یہ سارے لڑکے پڑے سو رہے ہیں نا، انہیں خیال ہی نہیں فجر کی نماز ہی پڑھنی، بن جائیں گے اذان میں دے رہا ہوں، 5-6 لوگ جا کے فجر کی نماز پڑھیں گے۔ کہتے ہیں بس یہ بات منہ سے نکل کے اس وقت خیال نہیں تھا کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پورا ہفتہ، یہ 1.5 ہفتہ مجھے فجر کی توفیق ہی نہیں دی، اور کہتے ہیں خاص بات یہ تھی کہ جب توفیق نہیں ہوئی تو مجھے اس کو کوئی احساس بھی نہیں تھا کہ میں فجر کی نماز قضا پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اس کا احساس بھی میرے اندر سے ختم ہو گیا نا۔ تو جب کوئی چیز نکل جاتی ہے نا نعمت، تو اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب حیا نکل جاتی ہے اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، بندہ سمجھتا ہے میں با حیا ہوں، ہوتا نہیں ہے۔ اپنی نگاہوں کو دیکھ لیں، نگاہیں کہاں کہاں جا رہی ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا با حیا ہوں کہ نہیں۔ ہم جو تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں اپنی انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، اسٹیٹس کے اوپر، پتہ نہیں ڈی پیز کے اوپر، تو کیا یہ حیا والی چیز ہے؟ خاص طور پہ خواتین کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نہیں، غلطی ہو رہی ہے،
توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین۔ بات ہو رہی تھی سچ اور جھوٹ کی، اس سلسلے میں آج ہمارا سیشن کچھ لمبا ہو گیا، اس لیے کہ شاید پیچھے کچھ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا مسئلہ تھا، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ احادیث ہیں، اس کو بڑے اہتمام سے سن لیں۔ جھوٹ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی، تو ہم نے کچھ احادیث جمع کی ہیں جس میں کہ اس کے بارے میں ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اپنے معاملات کے اندر دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اب کوئی ہم سے کہتا ہے نا کہ یار کل 4 بجے آنا، ہاں جی انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، اس وقت ارادہ بھی نہیں ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا کہ میرے کوئی اور کام تو نہیں ہے، ورنہ اس وقت سوچ کے کہتے نہیں ہے 4 بجے تو مجھے فلاں کام ہے، میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو پہلے فون کر کے بتا دیتے نہیں ہے میرا فلاں کام تھا، اس وقت مجھے خیال نہیں رہا تو میں نہیں آ سکتا، اور پھر بعد میں جو غیر محتاط لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، بہانہ کر دیتے ہیں، یار میں نکلا تھا بس وہ فلاں کام پڑ گیا مجھ کو، اچانک وہ ہو گیا نا، ادھر نکل گیا، میں ادھر جانا پڑ گیا مجھ کو۔ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بخاری شریف ہی کی حدیث ہے، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ ہم نے پچھلی دفعہ آیت دیکھی تھی کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچی بات کرو۔ تو سچی بات وہاں قرآن شریف بتا رہا تھا، سچی بات کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام بنا دیں گے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے کام ٹھیک کر دیں گے، اور یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہاں پر بھی حدیث شریف کے اندر یہی ہے کہ آدمی صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے سچ بول بول کے، اس کی ساری خرابیاں ختم ہوتی جاتی ہیں نا سچ بولنے سے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ دیکھا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت جھوٹا لے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اپنی نظروں سے ہم کو نہ گرائیں، اللہم آمین۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے۔ ٹھیک ہے جی، لڑائی جھگڑا ترک کرنا یعنی اپنا حق بھی چھوڑ دینا، جھگڑا نہیں کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ضامن ہوں، تمہیں جنت کے اندر ایک گھر ملے گا، تو چاہے تم حق پہ ہو پھر بھی تم جھگڑا چھوڑ دو، تو یہ اس کے لیے ہے۔ اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے جی، جو جھوٹ نہ بولا کرے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت کے بیچوں بیچ تمہیں گھر ملے گا، محل ملے گا۔ تو جو ہم نے کہا نا کہ دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، تو جھوٹ بولنے میں، جھوٹ چھوڑنے میں اور سچ بولنے میں کچھ پریشانی تو آ سکتی ہے نا، لیکن جنت کے لیے وہ پریشانی اٹھائی جا سکتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو جنت بڑی ہے یا پریشانی بڑی ہے، اٹھا لیں گے اس پریشانی کو، کوئی آئے بھی، سچ بولنا ہے۔ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو، یعنی کہ کمپلیٹ چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہ میری نیت بری نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو جہاں جھوٹ الاؤڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اور جنت کی بلندی میں ایک گھر اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو۔ یہ جو اخلاق ہے نا، یہ مشائخ کے پاس جا کے درست ہوتے ہیں، تو اس کی تفصیل ہوتی ہے جو یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، لیکن اخلاق خالی مسکرا کے بات کرنا نہیں ہے، اخلاق یہ کہ دل میں کسی کے خلاف حسد نہ ہو، کوئی حقارت نہ ہو، کوئی کینہ پروری نہ ہو، اپنے آپ کو آدمی کم سمجھے، بزرگ نہ سمجھے، بہت سی اس کے لوازمات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں اچھے اخلاق۔ ایک اور حدیث شریف ہے، تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ بھی غلط ہے، وہ گپ شپ میں آدمی لگا رہا تھا، پوری مطلب مجمع لگا ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، آدمی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہوتا ہے نا، اس کی ممانعت تباہی ہے اس کے لیے، اس سے بہت بچنا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے آج کل کے عادتوں کے لحاظ سے۔ ظن و گمان کے پیچھے پڑنے سے بچو یا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، نہ ٹو میں پڑو اور نہ جاسوسی کرو۔ یہ کیا بات ہوتی ہے؟ مطلب اگر کسی آدمی نے ہم کو فرض کریں آم کی پیٹی بھیجی اور وہ اوور رائپ ہو گئے، تو خیال آ جاتا ہے کہ یار اس کے گھر میں نا وہ زیادہ آم آ گئے تھے تو وہ خراب ہو رہے تھے، اس نے مجھے بھیج دیا۔ اب یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی جھوٹ ہوتی ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہاں بتایا گیا۔ بھئی ہمارے پاس کسی بات کا ثبوت نہیں ہے، خالی اپنے ظن کی بنیاد پہ، اپنے گمان کی بنیاد پہ کسی کے بارے میں غلط فیصلہ کر لینا۔ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس نے میرے لیے
خاص طور پہ خرید کے بھیجے ہیں اور ڈیٹ گزر گئی ہوگی، پتہ نہیں چلا ہوگا، یا اس نے دکاندار نے نہیں بتایا ہوگا کہ بڑی مہربانی اس کی، اس نے مجھے محبت سے یاد رکھا اور مجھے بھیج دیا. تو اچھا گمان کرنا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن برا گمان کرنا، اور یہ آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں. اچھا اس نے یہ کام اس لیے کیا ہوگا، اچھا اس نے یہ بات اس لیے کہی ہوگی. خاص طور پہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے، اب مردوں میں بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو اس حدیث کو کہیں لکھ لیں، تصویر کھینچ لیں، کہیں لکھ لیں، اس کو اپنے عمل میں لے آئیں کہ ظن و گمان کے پیچھے پڑنے سے بچو یا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. نہ ٹو میں پڑھو، نہ جاسوسی کرو، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. یقین مانے جس کو اپنی فکر ہوتی ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس حال میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں، اس کو نہیں فکر ہوتی کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یہ فکر نصیب فرما دیں. جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں فرما دیں. اللہم آمین. اچھا، کن کیسز میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا جس نے دو آدمیوں میں صلح کروانے کے لیے کوئی بات خود سے بنا کر کہہ دی. وہ جھوٹا نہیں ہے جس نے لوگوں میں صلح کرائی اور کوئی اچھی بات کہی یا کوئی اچھی بات پہنچائی. جیسے دو آدمیوں میں لڑائی ہے تو جا کے ان میں سے کسی ایک سے کہہ دیا نہیں جی وہ آپ کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ویسے باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، بڑی تعریف کرتا ہے وہ تو آپ کی نا، بڑی عزت بھی کرتا ہے آپ کی. دوسرا دونوں کو یہ بات اگر کہہ دی تو ان کے دل صاف ہو جائیں گے، پھر وہ اپنی غلطیاں دوسروں کو معاف کر دیں گے نا. اس طرح کی بات حکمت کے ساتھ کرنا تو وہ جھوٹ میں نہیں آئے گا، بے شک غلط بات ہو. اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات میں جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے نہیں سنا سوائے تین باتوں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے میں اسے جھوٹا شمار نہیں کرتا، ایک یہ کہ کوئی لوگوں کے درمیان صلح کرائے، جو بات ہم کر چکی ہیں، اور کوئی بات بنا کر کہے، تو یہ بات ہو گئی اور اس کا مقصد اس سے صرف صلح کروانا ہو. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ ایک شخص جنگ میں کوئی بات بنا کر کہے، جنگ ہے نا مسلمانوں کی، کفار کی، تو اس کے اندر دھوکہ دیا جا سکتا ہے. تیسرا یہ کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کوئی بات بنا کر کہے اور بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات بنا کر کہے. تو یہاں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، ایک دوسرے سے محبت والا تعلق رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اس سے ان کی اپنی زندگی خوشگوار ہوگی، اور دوسری جو ہمارے پروگرام کا مقصد ہے کہ بچوں کی تربیت درست ہو ہی نہیں سکتی اگر میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. یہ جملہ لکھ لیں کہیں پہ اور اس کے اپنے گھر کے اندر دیکھیں اس چیز کو، جو بڑے لوگ ہیں، پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے بچے جو ہیں یہ بھی آبزرو کریں اس بات کو، کیونکہ آگے ان کی زندگی بھی چلنی ہے. اور طے کر لیں کہ گھر کے اندر ماحول دیکھیں، دوسرے کی غلطی معاف کرنا کتنی بڑی بات ہے. ہم بازار میں باہر کتنے لوگ کی غلطیاں معاف کرتے ہیں، تو کیا بیوی کی غلطی معاف نہیں ہو سکتی؟ کہ بیوی شوہر کی غلطی معاف نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے، دل بڑا کیا کریں، چھوڑ دیں اور دیکھیں اس کا گھر میں کتنا اچھا اثر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائے، جو کہا سنائے اس کے اوپر قبول فرمائے ہماری کوششوں کو. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.